بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، اور کیوں کمر جھک گئی ہے مولا کی، کس کی میت اٹھا رہے ہیں علی۔ مومنین کرام، مولانا نصرت عباس بخاری صاحب تشریف لا چکے ہیں اور کچھ ہی دیر میں زیب منبر ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پر محمد و آل محمد صلی اللہ۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے جو لوگ مجلس کے لیے آئے ہیں، مجلس کے لیے حال پورا بھی خالی پڑا ہے، پیچھے آپ لوگ تشریف رکھیں، تمام حضرات گیٹ چھوڑ کے پر محمد و آل محمد صلی اللہ۔ ایک سورۃ واقعہ 3 دفعہ سورۃ توحید پڑھ کر تمام مومنین، مومنات، مومنین، تمام علماء، تمام شہداء، حاضرین کے مرحومین، بانیان مجلس کے مرحومین، استاد شیخ جعفر، شیخ شہزاد، شیخ دار بشری کی روح کو پڑھ کر بخشیں۔ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات کریں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويزع المستكبرين ويهلك ملوكهم ويستخلف آخرين، والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين، نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ صلوات اساتذہ محترم، ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہ، اور اسی سلسلے کی ایک مجلس سے آپ مومنین کی خدمت میں حاضر ہیں۔
ایام فاطمیہ گو کہ پہلے بہت اس طرح طریقے سے منایا نہیں جاتا تھا. ایک ہی روایت جو 3 جمادی ثانی کی اس پہ ایک آدھ مجلس ہوا کرتی تھی، لیکن بہرحال آہستہ آہستہ جو ہے وہ لوگوں کے اندر آگاہی بڑھتی گئی اور یہ سلسلہ جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیل گیا ہے. 2 روایات ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں سوال آتے ہیں، اس لیے میں بہرحال تذکر کے لیے اپنے آپ کو کہ 2 روایتیں ہیں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تو یہ ڈیٹس جو ہیں، تاریخیں، یہ بہت زیادہ بیان کی گئی ہیں. ایک ان کے وفات کے بعد سے یہ 75 دن والی اور ایک 95 دن والی. یہ 13 جمادی اول بنتی ہے کہ جو کل ہے، اور ایک 3 جمادی ثانی ہے. عموماً علماء کرام بھی یہی بیان کرتے ہیں کہ شہادت کا جو دن ہوتا ہے بیت الاقصیٰ کو، اس کا احترام ضروری ہے. مجلس کرنا یا مصیبت کا ذکر کرنا یا خود عزا کی حالت میں رہنا، کم از کم گھر پہ کوئی چیز سیاہ لگا دینا اور احساس ہو کہ ان کے ماننے والے ہیں. باقی آگے پیچھے کے جو دن ہے، ایک آدھ دن آدمی احترام کر سکتا ہے، ضروری بھی ہے. باقی درمیان کے ڈیٹوں میں آپ بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں. برحال لوگ بہت زیادہ سوال کرتے ہیں کہ جی ایام فاطمیہ 20-22 دن کا ہو گیا ہے، درمیان میں کوئی اور اوکیزن آ جائے تو ہم کیا کریں. تو عموماً ہم علماؤں کی یا مطلب اور جو پروگرام کرانے والا شاید اس کی اپنی اویلیبلٹی کی وجہ سے یہ دن کور ہو رہے ہیں، ورنہ دن یہی ہے، کل کا دن شہادت کا ہے. 1 دن یا 2 دن بعد آپ اس کا احترام کریں، اور پھر پہلی سے لے کے 3ری اور 4تھی 5ویں تک کا احترام. باقی درمیان میں آپ کوئی اور اوکیزن بھی کرنا چاہیں تو خدا نہ اسلام کی طرف سے نہ شریعت کی طرف سے کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے. یہ تو بہرحال مقدماتی گفتگو تھی کہ بہت زیادہ لوگ سوال کر رہے تھے. بی بی سلام اللہ علیہ کے حوالے سے بہت سارے ایسے موضوع ہیں کہ جو کیے جا سکتے ہیں، جس میں سب سے بڑی جو مہم ہے وہ خود ایک خاتون کا کردار. اسلام میں خاتون کا کردار، انسانیت کی بقا، خاتون کا کردار اجتماع میں، خاتون کا کردار گھر میں، اور خاتون کا کردار ولایت کے دفاع کے لیے. یہ بہت سارے محاور ہیں کہ جس پر گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن وقت بہرحال ہمارے پاس محدود ہے. تو چند چیزیں کہ جو آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ضرورت ہے، وہ خاتون کا کردار گھر اور اجتماع میں کیا ہونا چاہیے. یہ بہت مہم ہے کہ ہم بیوی کی سیرت کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے گھروں کو جو ہے وہ مزین کریں. گھر ہمارے ایسے ہونے چاہیے جیسا یہ چاہتے ہیں. اصل ماننے والا وہ ہے کہ جس کی زندگی ظاہری طور پر ویسی ہو جیسا وہ چاہتے ہیں. روایت ہے فلانی یہ شخص اپنی زوجہ کو بیوی کی خدمت میں بھیجتا ہے اور ان سے درخواست کرتا ہے کہ ہمیں کس طرح ہونا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو بیوی جو ہے وہ ان کو زوجہ کو یہ کہتی ہے کہ جو ہم نے کہا ہے اس پہ عمل کرے، اور جس سے ہم نے منع کیا ہے اس کو ترک کر دے، تو ہی وہ یہ زندگی گزار سکتا ہے جیسے ہم چاہتے ہیں. یہ جب وہ جا کر اس کو بتاتی ہے اپنے شوہر کو تو یہ رونے لگتا ہے، گریہ کرنے لگتا ہے، اور پھر دوبارہ بھیجتا ہے کہ ہماری زندگی اس طرح ہم کوشش کرتے ہیں مگر جیسا آپ چاہتے ہیں جس کا عمل کیا ہم وہ سب نہیں کر پاتے، تو پھر کیا ہوگا ہمارے ساتھ. تو وہ پھر جاتی ہے، پھر سوال کرتی ہے، بیوی کہتی ہے ظاہر ہے کہ جو اعمال جس کے اس طرح نہ ہو جس طرح ہونے چاہیے تو اس کو سزا ملے گی، اس کو سزا ملے گی. اگر اس نے غلط کام کیا ہے تو اس کو اس کا جواب دینا پڑے گا. جب یہ جا کے ملتا ہے تو اور گریہ کرنے لگتا ہے اور رونے لگتا ہے کہ تب تو مشکل میں پھنس گئے، تو سزا ملے گی. تو سزا کیسے ملے گی، کہاں ملے گی، ہم کہاں کس طرح رہیں گے. وہ ظاہر ہے یہ پریشانی، کیونکہ دیکھیں قرآن جو ہے خود کئی جگہوں پر
اور ایک اچھی خاصی تعداد قرآن کی آخرت کی گفتگو کرتی ہے، قیامت کی گفتگو کرتی ہے، جنت اور جہنم کا ذکر کرتی ہے۔ ایک اور روایت اس کے درمیان میں اس کو تکمیل بعد میں کروں گا کہ سورہ یاسین کی کوئی آیت نازل ہوئی کہ جس میں پروردگار نے کہا ہے کہ ہم مشرکین اور جو لوگ باہر پھنسے ہیں ان کو جہنم میں اور جہنم کے جو ہے وہ ان 7 دروازوں میں سے ان کو بھیجیں گے۔ جیسی یہ آیت نازل ہوئی رسول خدا گریہ کرنے لگے، رونے لگے، یہاں تک کہ روتے روتے ان کی حالت غیر ہو گئی۔ تو پھر بھیجا گیا کہ بیٹی کو بلائیں، کیونکہ بیٹی کو دیکھ کر ان کے دل کو آرام آتا ہے۔ جیسی بیوی کو بلایا گیا، بیوی نے کہا بابا کیا ماجرا ہے، کیوں اتنا گریہ کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے۔ جب اس آیت کو رسول خدا نے پڑھا تو دیکھا بیوی بھی گریہ کرنے لگ گئی، گریہ کرتے کرتے ان کی بھی حالت عجیب سی ہو گئی۔ ایسے میں مولا کائنات داخل ہوئے، کہا کہ دیکھا کہ دونوں گریہ کر رہے ہیں، کہا کہ کیوں گریہ کر رہے ہیں، کس وجہ سے گریہ کر رہے ہیں؟ تو پھر ان کو بھی وہ قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی گئی، مگر جیسی مولا نے سنی مولا بھی گریہ کرنے لگ گئے، محفل عذاب میں بدل گئی۔ ہم قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، قیامت کی آیتیں پڑھتے ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری معرفت ضعیف ہے، ہم درک نہیں کرتے اس حقیقت کو جو ہے۔ اگر آدمی درک کر لے حقیقت کو تو کبھی غلطی نہیں کرے گا، کبھی گناہ نہیں کرے گا۔ اب جب اس شخص نے یہ دو ہم کیا کریں، تو بیوی نے بولا کہ جو ہمارا ماننے والا ہے، ہمیں چاہنے والا ہے، اگر وہ غلطی کرے گا تو یا تو اس کی زندگی میں اس کو اس کی سزا ملے گی مرنے سے پہلے، تاکہ اس کی وہ گناہ صاف ہو جائے، اور اگر پھر بھی اس کے گناہ زیادہ ہوئے تو مرتے وقت اس کو سخت موت آئے گی، اور سخت موت میں تاکہ اس کے وہ گناہ صاف ہو، اور پھر بھی اگر اس کے گناہ زیادہ ہیں تو پھر عالم برزخ میں اس کے اوپر سختی کی جائے گی، اور اگر عالم برزخ میں بھی اس کے گناہ دھل نہ پائے تو وہ پھر قیامت میں ایک وقت تک مشکل میں رہے گا، اور پھر اس کے بعد پاک ہو کر جو ہے وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اب کہنے کو سننے کو یہ بات بڑی آسان ہے، یہاں ذرا سے انسان کو تکلیف ہو جائے دنیا میں برداشت نہیں کر سکتا، انسان کے ہاتھ میں درد ہو جائے، انسان خدا نہ خواستہ کوئی بیماری ہو جائے، کوئی چیز ہو جائے، انسان برداشت نہیں کر پاتا۔ کہاں برداشت کرے گا؟ مرتے وقت جب روح نکلے تو پتہ نہیں کتنے 100 تلواروں کے نیزوں کے برابر میں تکلیف ہوگی۔ روایات میں یہ سب نہیں ہوتا۔ خوب اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہم نے ادراک نہیں کیا زندگی کیسے گزار لی ہے۔ بڑے بڑے علماء کرام جب ان قرآن کی آیتوں کو پڑھتے تھے ان کی بھی حالت ایسی ہو جاتی تھی۔ شخص بدو ہے، آیا پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت میں آیا اور کہا یا رسول اللہ، مطلب میں دین اسلام سیکھنا چاہتا ہوں، کیا کچھ آیتیں اس کو سکھائیں، پڑھا اور کہا اٹھا، کہا بس ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، اور چلا گیا۔ نام ہو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، پروردگار تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور یہ زندگی میں نظر آتی ہے۔ زندگی میں عملی پریکٹیکل کہاں ہے؟ حیات ملتی ہے کہ جب بیوی عبادت میں کھڑی ہو رہی ہیں تو ہر عبادت میں گھر سے الگ نور نکلتا ہے۔ اپنے پروردگار کے ساتھ اس کا معاملہ کمزور ہے تو زندگی میں ہر جگہ کمزور ہے، اور اگر اس کا معاملہ خدا کے ساتھ مستحکم ہو گیا ہے، قوی ہے، تو پھر اس کو کوئی چیز ہلا نہیں سکتی زندگی کے اندر،
چاہے اس کی زندگی میں کتنی بھی مشکلات آ جائیں. یہاں گھر کے اندر آپ سنتے ہیں، روایتوں میں دیکھتے ہیں، بہت سارے لوگ یقین نہیں کرتے. مطلب کیسے ممکن ہے ایسا؟ جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. سخت دور تھا مدینہ کا اول اسلام میں، واقعاً سخت تھا. اصحاب صفا یعنی یہاں تک کہ کس طرح سوتے تھے، رہنے کی جگہ کیسے تھی، کھانے پینے کو چیزیں نہیں تھی. حقیقت ہے. ہم اپنے حساب سے آئمہ کو دیکھتے ہیں کہ جیسا ہم چاہتے ہیں آئمہ بھی ایسے ہوں، ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے. گھر کے اندر فاقہ ہے، یعنی ہے فاقہ. مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام خود بی بی سے جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ 2 دن سے گھر کے اندر بچوں کی خوراک کا انتظام صحیح نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ گھر کے اندر جو ہے وہ کھانے کا سامان نہیں ہے؟ کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میں آپ سے اس چیز کا تقاضا کروں جو آپ کے لیے سخت ہو. تو یہ حقیقت ہے. وہ ظاہر ہے آئمہ نے بشریت کے لبادے میں آ کر زندگی ویسی گزاری ہے جو بشریت کا تقاضا ہے. جو ایک انسان کم سے کم زندگی گزار سکتا ہے لگاتے وہ زندگی گزار. مولا متقیان نے کم سے کم جو خوراک ہے انسان کھا سکتا تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ حاکم کی خوراک کیسی ہے اور ایک فقیر کی خوراک کیسی ہے. نہیں ایسا جواب. رہبر، لیڈر جو قوم کو چلاتا ہے، امام، وہ کم سے کم معاشرے کے شخص کے برابر زندگی گزارتا ہے. کہ ہمارے جیسے میں کیا بخار اپنے آپ کو بولتے ہی نہیں بھائی میں رہبر ہے، لیڈر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ حکمران، حاکم کی زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ حکمران کی زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ یا جو بہرحال اپنے آپ کو قوم کے لیے کہے اس کی زندگی کیسے ہونی چاہیے؟ کس طرح وہ زندگی گزارے تاکہ اسے پتہ تو چلے کہ سختی کسے کہتے ہیں، مشکلات کسے کہتے ہیں، سخت زندگی گزاری کیسے کہتے ہیں. خود ایک آدمی محلوں میں رہتا ہو اور کئی قسم کے دسترخوان اس پر رکھے ہوئے ہوں، اس کو کیا پتہ چلے گا کہ کوئی جھوپڑی میں رہنے والا شخص کیسے رہتا ہے. مگر مولا کائنات کی خوراک آپ جانتے ہیں کہ سخت جو کی روٹیاں جنہیں پانی میں ڈبو ڈبو کے کھاتے ہیں. حقیقت. آخری روز جس میں مولا کو ضرورت لگی اس شب جب اپنی بیٹی کے گھر پہ گئے، آپ سنتے ہیں مسائل میں یہ کہ جب بیٹی نے 2 یتیم چیزیں رکھیں افطاری کے لیے، کہا بیٹی سے کیا بیٹا کبھی آپ نے دیکھا کہ آپ کے بابا نے کبھی 1 سے زیادہ چیز سے روزہ افطار کیا، یا پانی سے یا نہ دودھ سے؟ وہ بھی حقیقت ہے. کیوں ضروری ہے؟ ظاہر ہے جب آپ اس طرح کی زندگی گزارنے کی، میں یہ نہیں کہتا کہ مطلب اللہ نے آپ کو، خدا قرآن کی آیات بھی ہیں سورہ انسان طلاق کے اندر پروردگار واضح قرآن میں کہتا ہے خدا نے تمہیں جس طرح دیا ہے اس وسعت سے خرچ کرو اللہ کی راہ میں. یعنی 3 چیزیں بہت زیادہ روایت ہے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. خوشبخت آدمی ہے جس کے پاس 3 چیزیں خوشبختی کی علامت ہے. 3 چیزیں اور 3 چیزیں بدبختی کی علامت ہے. کیا چیز ہے؟ خیر ہے اللہ نے. ایک اچھی بیوی، زوجہ کہ جو تمہارے پیچھے تمہاری پاک دامنی کی حفاظت کرے، تمہارے مال کی حفاظت کرے اور تمہیں خوشحال رکھے، وہ یہ خوشبختی کی علامت ہے. دوسرا سواری جو تمہیں تمہاری منزل پر تیزی سے لے کے جائے تاکہ تم پہنچ جاؤ جو تمہارا کام ہے. تیسرا تمہارا کشادہ گھر کا کشادہ ہونا تو روایت ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ درستی. اسی طرح 3 چیزیں جو سختی کی علامت ہے، اس میں سے بیوی جو تمہاری امانت کی حفاظت نہ کرے، جس کے وجود سے تمہیں آرام نہ ملے، تمہاری سواری جو کہ کند ہو، سست ہو، کہ بارہ روایت میں 11 زمانے میں سواریاں تو جانور ہی ہو کرتی تھی کہ جس کو مار کر تم اپنے دوستوں تک پہنچ نہ پاؤ جو بھی تمہارا کام ہے. اور تیسری چیز تنگ گھر کہ جس کے اندر تم سخت زندگی گزارے ظالم ہو. مگر اللہ نے اگر دیا ہے تو اس کو بہتر ہے. لیکن ایک شخص امیر
باہر سے ہوتا ہے اور ایک شخص ثروت مند اندر سے ہوتا ہے. اسی طرح ایک شخص فقیر ظاہر ہوتا ہے اور ایک شخص فقیر باطن. بہت سارے لوگ ظاہری طور پر ثروت مند ہیں, پیسے والے ہیں, مگر اندر سے فقیر ہیں. اندر سے فقیر ہیں کہ جب دینے کا ٹائم آئے, کچھ خرچ کرنے کا ٹائم آئے تو اندر سے فقیر ہیں. لیکن کچھ لوگ ظاہری فقیر ہیں مگر اندر سے امیر ہیں. اب یہ گھر کیا آپ نے قرآن کی آیتیں, ہم کیا ان کی تعریف کریں جس کے لیے قرآن اتر جائے آیتیں, ہم کہاں ان کی تعریفیں کر سکتے ہیں کہ 3 دن روزے رکھے گئے, ہر ایک دن سائل آیا, بڑے نے دیا پھر چھوٹے نے دیا, سب نے گھر والوں نے اپنی روٹی دے دی. ظاہر میں اتنا کچھ نہیں ہے مگر اندر سے امیر ہیں, دے رہے ہیں. کچھ نہیں ہے مگر دے رہے ہیں. بیوی اپنی شادی کا لباس جو ہے وہ نیا لباس جو ہے وہ سائل کو دے دیا. رسول خدا فرماتے بیٹی اگر دینا ہی تھا تو پرانا لباس دے دیتی. کہا بابا میں نے بھی آپ سے سیکھا ہے, آپ جب اپنے تن کا لباس اتار کر سائل کو دے سکتے ہیں تو میں کیوں نہ. یہ اندر سے ثروت ہے. وہ کیا یہ ثروت ہمارے اندر بڑھ جاتی ہے, ہم تو جمع کرنے میں لگے ہیں, جمع ہو جائیں, کیلکولیشن, بینک اکاؤنٹ, چیزیں, میری 2 چیزیں ہو جائیں, 4 چیزیں ہو جائیں. یہ دنیا پرستی ہے, اور یہ دنیا پرستی انسان کو آہستہ آہستہ آخرت سے دور کر دیتی ہے. وہ انسان گھر کی طرح کرے, جہاں ماں اپنا چیزیں سائل کو دے جائے تو وہ اولاد کیوں نہ ایسی ہے کہ جہاں آپ روایات میں دیکھتے ہیں ان کے در سے کبھی کوئی ہاتھ خالی نہیں جائے. شخص امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی خدمت امام کی خدمت میں آتا ہے, مجبور ہو کر زمین میں اپنی مشکل بیان کرتا ہے, شرمندگی کی وجہ سے, عزت کے لیے لکھتا ہے کہ میں اتنا مقروض ہوں, مجھے پیسے دیں. امام کے پاس جو ہوتا ہے امام دیتے ہیں, امام بھی اس کو لکھ کے دیتے ہیں کہ کبھی بھی اپنی عزت کو کسی کو نہیں بھیجنا. اگر تم ہمارے پاس اور وقت میں آتے ہیں ہم تمہاری اور مدد کریں, اپنی عزت کا سودا مت کرو. یعنی اتنا پردہ رکھنا. اب یہ ایک پریکٹیکل اور ایک اجتماعی مسئلہ ہے کہ ہم خود لوگوں کی ضرورت کو محسوس کریں, اپنے ہمسایوں کی, اپنے محلے میں, اپنے فیملی میں. سب سے پہلے انسان کا فرض اس کا خاندان ہے. اپنے خاندان میں دیکھیں کہ کیا کس کی ضرورت ہے, کون کس کے دسترخوان پہ کتنا ہے, میرے دسترخوان پہ کتنا کھانا ہے, کتنا میں اسراف کرتا ہوں کہ اگر میں اسی کو اچھالوں تو شاید کچھ لوگوں کا کچھ معاملہ چل جائے. ٹھیلے پہ روز ایک کسی فقیر دیکھتے ہیں بیچارہ چیزیں بیچ رہا ہے, وہ کبھی خود اس بیچارے نے نہ کھائی ہو وہ چیزیں. مشہور کا واقعہ ہے, کسی نے خاتون نے ٹھیلے والے سے پھل خریدتی ان سے, تو وہ اکثر خریدتے وقت جو ہے وہ تول لیتے تھے, تو اس کو کہتی تھی کہ تمہارے پھل جو ہیں وہ کچھ صحیح نہیں ہے, میں واپس تمہیں کچھ نکال کے چھوڑ کے جا رہا ہے, یہ صحیح نہیں کیا تم نے, اور پیسے بھی نہیں دیتی, چلی آتا. تو وہ چرچ کر رہے کیسی بات ہے, یہ صحیح ہوتا ہے پھل, مگر تمہارے کیوں چھوڑ کے تمہیں چلی جاتی ہے. کہتی ہے وہ میں جانتا ہوں وہ چاہتی ہے کہ میں خود بھی اس پھل سے استفادہ کروں, لیکن میں بھی جان بوجھ کر ایک آدھ پھل زیادہ ان کے تھیلے میں ڈال دیتا ہوں. معاشرہ اس طرح چلتا ہے کہ ہم کس طرح کبھی گزر کر تم کو بیٹھا ہوا ہے, آخری وقت ہے اور میرے پاس طاقت ہے, توانائی ہے, وہ آپ سب لے لیں, کیا فرق پڑتا ہے. لیکن کیونکہ ہم اس جہد سے معاشرے کو دیکھ نہیں رہے, ہم اس جہد سے معاشرے کی اصلاح نہیں چاہتے, کیونکہ معاشرہ مادے میں پھنس چکا ہے. اور اس میں سب سے بڑا کردار سوشل میڈیا کا ہے کہ انسان کو مادہ پرست بنا دیا, صرف خود غرضی اور میں. ہر گھر کی داستان
یہی ہے. آج ہم اپنی بیٹیوں کی تربیت کیسے کر رہے ہیں؟ آج میری بیٹی کل جب کسی اور کے گھر جائے گی، میں نے اس کو کون سے گوہر سکھائے ہیں زندگی گزارنے کے. یہاں رسول خدا جب اپنی بیٹی کو بھیج رہے ہیں تو کیا دے رہے ہیں اپنی بیٹی کو؟ کیا چیز اپنے گھر سے لے کے جا رہی ہیں؟ چند چیزیں گنی چنی ہیں، انگلیوں میں پوری ہو گئی. اور آج ہمارے ہاں کتنی مشکلات ہیں. ہم نے خود شادیوں کو سخت کر دیا ہے. تبھی آپ دیکھیں بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، جوان گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے خود ان شادیوں کو سخت کر دیا ہے. یہ جہیز ہونا چاہیے، فلانی جگہ شادی ہونی چاہیے، اتنے پیسے خرچ ہونے چاہیے، اتنا ہو، یہ لباس ہونا چاہیے. یہ کس نے کیا ہے؟ اسلام نے تو نہیں کہا آپ کو. جس گھر کو رول ماڈل مانتے ہیں وہ گھر سادگی سے جو ہے وہ آباد ہو رہا ہے. 500 درہم کے دینار وہ ایک زین بیچ کر جو مولا کائنات نے آدھے سے کچھ گھر کا اور آدھے سے کھانے کا انتظام کیا. اسی گھر کے اندر ایسی زندگی گزاری ہے قیامت تک کے لیے سیدۃ النساء العالمین. پریکٹیکل اپنی زندگی میں دیکھیں جانے محترم بھی اور یہ اسٹیپس ہیں چھوٹے چھوٹے کہ سب سے پہلے چیز جو معاشرے کی اصلاح کرے گی وہ گھر ہے. گھر کے اندر خاتون چند کرداروں کے اندر ہے. بیٹی ہے، زوجہ ہے اور ماں ہے. یہ 3 کردار مہم کردار ہے. آج بیٹی ہے، کل زوجہ بنے گی، پھر ماں. اب کیا اس کی تربیت ایسی ہو رہی ہے کہ یہ کل کو ایک اچھی زوجہ ثابت ہو، پھر اس کے بعد یہ ایک اچھی ماں ثابت ہو. کیونکہ جتنے بطن پاک ہوں گے اتنے امام کے سرباز پیدا ہوں گے. آپ دور کی پلاننگ دیکھیں نا کہ کل کیا چاہیے آپ کو. آپ آج اور کل نہ دیکھیں کہ انٹرنیٹ پہ پسند آ گیا کوئی، چلیں گی شادی ہو گئی. گھر کس نے دیکھا، خاندان کس نے دیکھا، تعلیم کس نے دیکھی، تربیت کس نے دیکھی؟ دوسری طرف دشمن چاہتا ہی نہیں ہے کہ یہ گھر نہ بنے. آج آپ دیکھیں بیسٹ لوگ، جو لوگ آئیکن ہیں، جن کو لوگ فالو کرتے ہیں، جو دنیا کے لیے دکھائے گئے ہیں، وہ شادیاں نہیں کرتے. وہ ایسے ہی کہتے ہیں لائف پارٹنر ہے، بچے بھی ہو گئے، پھر کہیں 8-10 سال بعد سوچیں کہ شادی کریں گے. اب یہ جو انڈائریکٹلی القاء کیا جا رہا ہے ذہن کے اندر، یہ معاشرے کی ساخت کو توڑا جا رہا ہے. تو خاص طور پہ ہمارے ڈرامے وغیرہ آتے ہیں، نامحرم تعلقات، حرام تعلقات. اب یہ کیا ہے؟ جب ان کو سوال کیا جائے ڈائریکٹر اور رائٹروں کو تو بولتے ہیں کہ معاشرے میں برائیاں ہیں، ہمیں مطلب برائیاں دکھانے سے ختم نہیں ہوتی ہیں. اور بہت سارے ایسے گناہ ہیں جنہیں اسلام نے منع کیا ہے اجتماع میں بیان نہیں کرو. میں آپ کے سامنے روایت ہے، خاتون مولا امیر کی خدمت میں آتی ہے کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، اور کہتے نہیں جاؤ خدا معاف کرے گا، جاؤ. پھر آگے کہنے مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو، مولا کہہ رہے ہیں جاؤ خدا معاف کرے گا، کسی سے مت کرو اس کا ذکر. تیسری دفعہ حجت تمام ہو گئی تھی، پھر مولا نے حد جاری کرنے کی. اسلام کیوں بہت سارے گناہوں کے لیے کہہ رہا ہے کہ گواہ چاہیے؟ پر عقل گوارا نہیں کرتی کہ بعض اوقات ایسے گناہوں کے لیے اتنے گواہ کہاں سے لائیں گے؟ اسلام چھپانا چاہ رہا ہے. خدا ستار ہے، خدا چاہتا ہے کہ گناہوں پہ پردہ ڈالے. خدا اتنا رحمان ہے کہ مومن کے لیے ملائکہ کو بھی نہیں اجازت دیتا کہ وہ گناہوں کو دیکھے. اس کے ہائل کر جاتا، پردوں کو ہائل کر جاتا. ہم کیوں برملا معاشرے میں گناہوں کا اعلان کریں؟ خوبی اصلاح کیسے ہوگی؟ جب آپ اس بات کو سمجھیں گے کہ آپ کو ایک گھر بنانا ہے. گھر در و دیوار سے نہیں بنتا،
گھر افراد سے بنتا ہے. افراد کیسے ہیں؟ آج ہمارے گھروں میں افراد کیسے ہیں؟ ماں باپ کا آپس میں رویہ کیسا ہے؟ ماں باپ کا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رویہ، ماں باپ اپنے والدین کے ساتھ رویہ، یہ ساری چیزیں کنٹینیوز ہیں. یہ ساری چیزیں غیر مستقیم طریقے سے انڈائریکٹلی آپ کے بچے کی تربیت کر رہے ہیں. آپ اپنے والدین سے آپ کا رویہ کیسا ہے؟ کس طریقے سے آپ پیش آتے ہیں؟ آپ تو بچہ ویسے ہی آئے. آپ اپنے بہن بھائیوں سے کس طرح محبت کرتے ہیں؟ بچے بھی آپس میں بڑے ہو گئے. یہ ایسے ہی ہے. کیوں ضرورت ہے گھر کی ایسی زیادہ محبت؟ کیونکہ جس امام کا ہم انتظار کر رہے ہیں اس امام کے لیے ہمیں ایک معاشرہ چاہیے، اور وہ معاشرہ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک گھر ممکن نہ ہو. اگر میرا گھر اس قابل ہو کہ میں اپنے امام کو اپنے گھر میں دعوت دوں تب میرے مولا میرے محلے میں آئیں گے نا. لیکن جب میں اپنے گھر کو اس قابل نہیں کروں تو امام کدھر آئیں گے؟ اور گھر کیسا ہو؟ وہی بیوی کی بہن کے بیچ میں کہ زندگی ایسی گزارو جو ہم نے تمہیں امر کیا ہے، اور ان چیزوں سے دور ہو جاؤ جس سے ہم نے تمہیں نہیں کیا. فارمولہ آسان ہے، مشکل لیکن کرنا مشکل ہو گیا ہے. آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں اگر سوال پوچھا شخص نے کہ عرفان کے لیے کوئی فارمولہ بتائیں، کوئی وظیفہ دے، کوئی ریاضت دے، تو انہوں نے کہا کہ جو حلال ہے اس کو انجام دو، جو حرام ہے اسے چھوڑ دو. کہا بس یہی کر لو، بڑی بات ہے. اور آج کل کے دور کے اندر حلال حرام ہونا اور حرام اتنا مل گیا ہے حلال میں کہ پتہ ہی نہیں چلتا. بہت ساری چیزیں معاشرے میں آتی ہوتی ہیں. گناہ یہ خاص طور پہ موبائل کے چکر میں پتہ ہی نہیں چلتا انسان کہاں نہ محرم کو دیکھ رہا ہے، حرام دیکھ رہا ہے، حرام سن رہا ہے، حرام باتیں کر رہا ہے، حرام رابطے کر رہا ہے، پتہ ہی نہیں. اتنا مکس ہو گیا ہے خاندان کے اندر. آپ دیکھیں محرم نامحرم کا فنکشن ہے ہی نہیں. حجاب بے حجابی 9 سال کی عمر میں بچی جو ہے وہ بالغ ہے، اس کے اوپر احکام شریعہ ہے. اگر وہ بال کھلے ہو کر اپنے کزنوں کے سامنے آ رہی ہے حرام کر رہی ہے. کس کے گردن پہ آئے گا؟ ماں باپ کی تربیت. بچی کو کون سکھائے گا؟ ماں باپ سکھائیں گے. آپ وہ اسی لیے معاملہ اظہار محترم اگر ان کی شفاعت چاہیے تو معاملہ آسان نہیں ہے، سختی ہے، لیکن پھر دنیا میں بھی آسانی ہے اور آخرت میں بھی آسانی ہے. خوب ہم زندگی کو اس کرتے ہیں. خوب یہ بہرحال ہے وہ دوسرا موضوع ہے کہ بہرحال دوسری چیز جو ہے خاتون کے کردار میں بیوی کی زندگی سے ہم اخذ کرتے ہیں وہ ولایت کا دفاع ہے. آج کی خاتون، ہمارے گھر کی خاتون یا ہمارے گھر کے اپنے مرد، ہم ولایت کے دفاع کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ امامت کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا گریہ کس بات پر ہے کہ بی بی نے مولا کے لیے مدینہ کے لوگوں کو سوال کیا. 40 دن جو آیا بیان کرتی، 40 دن جا کر لوگوں کے دروازے کھٹکھٹائے. کس کے لیے؟ مولا کی ولایت کے لیے. آج ہمارے وقت کا امام غیبت کے پردے میں ہے، تو آج ہم اپنے امام کے لیے کتنے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں؟ کیوں نہیں آ رہے امام؟ کس طرح ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ اب ہمارے اپنے اوپر ہے. کیا ہمارے گھروں کے اندر امام کے لیے دروازے آیت اللہ تقی بافقی کہتے ہیں کہ میں نجف سے آ رہا تھا اور زمینی راستے سے جیسے ہی میں ایران میں داخل ہوا، ایلام کے بارڈر پہ بہت شدید برف تھی اور شام بھی ہو گئی تھی اور راستہ بھی پہاڑی ہے، گردان ہے اس کے اندر. کہا کہ شام تھی، برف تھی
تو میں نے دیکھا کہ یہ رات کو یہ سفر طے کرنا خطرناک ہے. تو میں نے ایک جگہ دیکھا کہ قہوہ خانہ تھا. تو میں نے کہا میں یہاں رات گزار لیتا ہوں اور پھر صبح نکلوں گا. لیکن جیسے ہی میں رات وہ اندر گیا قہوہ خانے میں تو میں نے دیکھا اوباش قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مستیوں میں اور قمار میں مصروف تھے. اب میں نے کہا کہ میں ان کو امر بالمعروف کہوں تو جو ان کے اوپر اثر نہیں کرے گا، اور دوسرا میں اگر ان کے پاس بیٹھ کر ان کو دیکھتا رہوں تو یہ میرے لیے گوارا نہیں ہے. تو ایسے میں نے دیکھا کہ مجھے باہر سے آواز آئی کہ صحیح ہے ادھر آؤ. تو ایک شخص درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا. کہا کہ ادھر آؤ، وہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے. کہتے میں ان کے پاس بیٹھ گیا اور بیٹھا رہا. نہ درخت کے نیچے مجھے سردی کا احساس ہوا نہ مجھے برف کا احساس ہوا. صبح ہوئی، نماز پڑھی اس سید کے ساتھ جس نے مجھے بلایا تھا، اور پھر اس کے بعد جب روشنی نکلے کہا کہ سفر شروع کرتے ہیں. کچھ راستہ میں چلا تو مجھے احساس ہو گیا کہ یہ کوئی اور نہیں، وقت کے امام ہیں. کہا میں نے مولا کو کہا تو مولا نے مسکرائے اور کہا کہ اب تم مجھے پہچان ہی گئے ہو، بس اب میں تم سے اجازت چاہتا ہوں. کہا کہ نہیں میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. کہا نہیں ہمارے ساتھ جانا ممکن نہیں ہے. تو کہا مولا میں کہیں اور آپ کی زیارت کروں گا. کہا ہاں جب تم کم پہنچو گے تو وہاں پہ، اور اسی سفر میں جب تم سبززار خراسان پہنچو گے تو وہاں ہماری تم سے ملاقات دوبارہ ہوگی. وہ کہا اسی شوق سے جب میں پہنچا کم پھر میری مولا سے میں 3 دن وہاں رہا مگر امام سے میری ملاقات نہیں ہوئی. بڑا دل برداشتہ ہو کر میں وہاں سے نکلا اور سبزوار جب پہنچا تو میرے دل میں یہی تھا کہ یہاں تو مجھے مولا ملے لیکن وہاں امام کیوں نہیں ملے. امام نے تو کہا تھا. تو ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ میرے پیچھے سے ہاتھ آیا امام کا اور امام مجھے وہاں مل گئے. میں نے مولا سے کہا مولا آپ مجھے وہاں کیوں نہیں ملے تم نے؟ کہا نہیں میں آیا تھا جب تم حرم کے دروازے کے باہر کسی تہران خاتون کے مسئلے کا جواب سر جھکا کے دے رہے تھے تو میں تمہارے برابر میں کھڑا ہوا تھا. عزیزان محترم خوب امام برابر میں ہوتا ہے. میں کیا کر رہا ہوں، کیا دیکھ رہا ہوں، کیا سن رہا ہوں. امام ایسا نہیں ہے کہ امام کو پتہ نہیں ہے. خود امام فرماتے ہیں کہ تمہارے اعمال 2 بار ہماری خدمت میں پہنچتے ہیں. اب کیا پہنچتے ہیں یہ تو میں جانتا ہوں یا خدا جانتا ہے، تیسرا تو کوئی شخص نہیں ہے. عزیزان محترم امامت مسئلہ بہت مہم ہے. بغیر امام کے امت نہیں ہو سکتی، اور بغیر امت کے امام اپنے ان کاموں کو انجام نہیں دے سکتے. امت ہوگی تو امام ضرور ہوتا ہے، اور اس کا بیج اصل گھر سے ڈلتا ہے. آئیے ہم اپنے گھروں کو تبدیل کریں. کم از کم اپنے گھر میں کچھ ایسا کریں کہ دن میں ایک دفعہ ہمارے گھر میں امام کو یاد کیا جائے. کوئی فریم، کوئی تصویر، کچھ ایسی گھر کے اندر لگائیں جسے دیکھ کر آپ کو امام یاد آئے. بچوں کو کہیں کہ سوتے وقت امام کی سلامتی کی دعا کریں. صبح اٹھے تو امام کی سلامتی کا صدقہ دیں. مگر امام کو ہماری ضرورت نہیں ہے کہ ہم امام کی سلامتی، جس کو خدا سارے رکھے اس کو کیا کر سکتے ہیں. لیکن اس سے یہ ہوگا کہ کم از کم امام یہ دیکھیں گے کہ ہاں یہ میری فکر کرتا ہے. وہ روحی و مالی و جسمی لقل فدا، سب کچھ ان پر قربان ہو. مگر کیسے قربان ہو جب میرے پاس 5 منٹ ہی نہیں ہے امام کے لیے؟ تو کس چیز کو قربان کر رہے ہیں؟ اور خاص طور پر جوان کہ جہاں اتنا وقت گزارتا ہے واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، یوٹیوب پہ، 3 سے 4 منٹ لگتے ہیں فجر کی نماز کے بعد دعائے عہد پڑھنے. دعائے عہد بیعت ہے امام زمانہ کے ساتھ. ہر روز اپنی صبح کو امام سے بیعت کرتے شروع کریں.
امام خود آپ کی نصرت کریں گے، آپ کے دنیا کے کاموں میں بھی اور آپ کے آخرت کے کاموں میں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں وہ کامیابی حاصل کریں، تعلیم میں، کام میں، اپنے امام کو یاد کریں۔ امام موجود ہے، ہم غائب ہیں۔ بی بی کو کوئی اور غم نہیں تھا۔ جب مدینہ کی خواتین آتی تھیں بی بی کی خدمت میں، بی بی نے کبھی اپنے دردوں کا ذکر نہیں کیا۔ بی بی نے ہمیشہ کہا مجھے دو ہی غم ہے، ایک بابا کے جانے کا اور ایک علی کے حق کا، بس کوئی اور غم نہیں تھا۔ آپ کے سامنے کتنے سخت مصیبتیں آئیں، مگر اس کے باوجود علی کے حق کا دفاع کر رہے۔ امامت ایسا مقام ہے کہ جس کے لیے خاتون جنت جو ہے وہ اپنا گھر چھوڑ دیتی ہے اور مدینہ کی گلیوں میں علی کے کمر میں ہاتھ ڈال کر کہ ابو الحسن کو لے کے مر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے موت آخری ایام ہے، رسول خدا مریض ہیں، آخری بستر پر ہیں، آخری وقت ہے، بیٹی باپ کے سہارے پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ بیٹیوں کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور ایسی بیٹی اور ایسا والد کہاں دنیا میں ہو سکتا ہے۔ بس عزاداران محترم کہتے ہیں دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا کون ہے؟ ہم بڑی دور سے آیا ہوں، رسول کی زیارت کرنی ہے۔ بی بی فرماتی ہیں کہ ابھی مریض ہیں، بعد میں آئیے گا۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، دوبارہ دق الباب ہوا۔ کہا کون ہے؟ کہا بہت دور سے آیا ہوں، رسول کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ وقت پھر گزر گیا، پھر بیوی نے وہی کہا کہ کہا نہیں بابا، ملک الموت ہے، آپ سے اجازت طلب کرنا چاہیے، آپ کے ادب میں بغیر اجازت نہیں آتا۔ یا رسول اللہ، اور نہ صرف آئے گی بلکہ دروازہ چلا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، عزاداران محترم دروازہ جل گیا۔ اور یہ مدینہ سے شروعات ہے، اگر مدینہ کا دروازہ نہ جلتا تو کربلا میں خیمے نہ جلتے۔ بڑی مماثلت ہے۔ ایک بچی میں اور اس کی دادی میں، ایک مدینہ میں ہے، ایک کربلا میں ہے۔ یہاں دروازے جلے، وہاں خیمے جلے، وہاں دامن بھی جلا۔ بہرحال سخت ہے پڑھنا، لیکن یہاں بھی چہروں پر کبوت تھے اور وہاں بھی تماچے لگے۔ اگر یہاں نہ ہوا ہوتا وہاں کبھی نہ ہوتا۔ ہم اگر عزاداران محترم در و دیوار میں آ گئی رسول کی اکلوتی بیٹی، حضرت محسن شہید ہو گئے، فضا مجھے بلند کیجیے، علی کہاں ہے؟ کہا گلے میں رسی ڈال کر لے گئے۔ لوگ سوال کرتے ہیں وہ حضرت علی تو خیبر کو اکھاڑنے والے۔ عزاداران محترم علی کو پہچانا نہیں آپ نے؟ علی نے خیبر کو بھی اسلام کے لیے اکھاڑا، علی نے خاموشی بھی اسلام کے لیے کی ہے۔ علی کی اپنی کوئی خواہشات نہیں ہے، جو رضائے الہی ہے وہی علی ہے۔ ایک لمحے کے لیے سلمان اور ابو ذر کے دل میں لمحے کے لیے بھی ایک بال سا گزرا کہ کیا کر رہے ہیں مولا، مگر سلمان کی نگاہیں جھکی گئی، جانتا ہے علی کو کیا کر رہے ہیں۔
عزاداران بیوی نے اسی حالت میں چادر اوڑھی مدینہ کی گلیوں میں علی کے کمر بند کو پکڑا. جب دشمن نے دیکھا کہ یہ ہاتھ نہیں چھوٹ رہا، اللہ اکبر، بس وہ ضربت لگی جو میرا چھٹا امام فرماتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری جد کو شہادت نصیب ہو. ہاتھ میں اس لعین نے اس طرح غلاف شمشیر سے ضربتیں لگائیں کہ جب آخری وقت آیا نا تو امام کے آنکھوں میں آنسو. بیوی اپنے بازو کو آگے کرتی ہے. علی کہتے ہیں فاطمہ یہ کیا کر رہی ہے؟ کہا میں نے بابا سے سنا ہے مظلوم کے آنسو زخموں کو شفا دیتے ہیں. بس عزاداران محترم، علی کا گریہ ہے، علی کے لیے سخت ہے کہ فاطمہ چلی جائے. علی کی زندگی ویران ہے، مگر حقیقت یہی ہے کہ رات کو غسل دیا، رات کو کفن دیا گیا اور ایک ایسا تابوت بنایا جو پہلے کبھی نہیں بنایا گیا تھا. بس عزاداران محترم، وہ علی کہ جسے کوئی چیز ہلا نہ پائی مگر غسل دیتے ہوئے علی کی چیخیں نکلتی ہیں. علی سر پر دیوار پر سر لگا کر گریہ کرتے ہیں اور نہ جانے جب پوچھا جاتا ہے کیا کر رہے ہیں، کہا فاطمہ اپنے زخموں کو چھپاتی رہی. عزاداران محترم، یہ علی کے لیے بڑا سخت تھا. غسل دیا گیا، کفن دیا، بچوں کا وقت آیا. امام حسین نہیں آ رہے ہیں، کفن کے بند ٹوٹتے ہیں، ہاتھ بلند ہوتے ہیں. حسین آ کر اپنی ماں سے لپٹتے ہیں، ارے یہ یتیم بچے زہرا کے، نہ جانے ان کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے. اتنا گریہ کرتے ہیں، آواز آتی ہے علی بچوں کو ہٹاؤ. آسمان میں ایک شور برپا ہے. میں کہوں گا یا امیر المومنین، یہ مدینہ ہے، یہ آپ کے بچے ہیں. لا یوموں کا اباب دلّہ، ارے کربلا ہوگی، دست ہوگا. ارے یہی آپ کا بیٹا حسین دست کربلا پر پڑا ہوگا. اور پھر جب ان کی بیٹی جب آ کر اپنے بابا کے بدن سے جگے گی تو کوئی شور نہیں ہوگا بلکہ تماچے ہوں گے، تازیانے ہوں گے اور بچی کو تن سے جدا کیا جائے. ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. پروردگار ہم خطاکار ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہمارے گناہوں کی بخشش فرما. بیوی کو ہمارے اعمال سے راضی فرما. قیامت میں ہمیں ان کی شفاعت سے بہرامند فرما. اہل آن محلہ، حاضرین مجلس، بانیان مجلس، جو بھی بہرحال مشغول ہے جس نے مجلس میں اپنا کام انجام دیا، پروردگار ان کی جائز خواہشات کو پورا فرما. جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے خاص طور پر زوار غلام محمد، ہمارے دوست فراز، اس کے علاوہ جتنے بھی لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے، کینسر کے مریض ہیں، پروردگار ان سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد صالح اور نیک عطا فرما. قرضوں مقروض جو ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے عطا فرما. بے گناہ اسیروں کو دنیا میں جہاں جہاں ان کو رہائی عطا فرما. ہمارے وطن عزیز پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما. اس کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. اس کی مالی مشکلات، اقتصادی مشکلات کو پروردگار جلد سے جلد حل فرما. مسلمان جہاں بھی اپنی آزادی کی جنگیں لڑ رہے ہیں انہیں کامیابی عطا فرما. علماء کرام، مراجع کرام کو طول عمر اور سلامتی عطا فرما. اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ. صلوات محمد و